اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہوگا ادوات استفہام کے بارے میں۔ یہ ادوات استفہام کیا ہیں؟ ایسے الفاظ جو کسی جملے کو سوالیہ بنائیں وہ ادوات استفہام کہلاتے ہیں۔ استفہام کا معنی پوچھنا، سوال کرنا، دریافت کرنا، اور اسی سے جیسے اردو میں کہتے ہیں نا سوالیہ جملے، تو عربی میں استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں، اور وہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں سوال بنانے کے لیے وہ ادوات استفہام کہلاتے ہیں۔ اب ادوات استفہام جیسے اردو میں آپ لوگ کوئی سوالیہ بناتے ہو کوئی لفظ، تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہو؟ کیا، کون، کب، کس طرح، کیسا، کون سا، کتنا، کیوں۔ اسی طرح انگلش میں بھی استعمال کرتے ہو وٹ، ویئر، وائی، ہو۔ تو عربی میں بھی یہی الفاظ ہیں، تو یہی الفاظ ادوات استفہام کہلاتے ہیں۔ مثلاً ما، ماذا اس کا مطلب ہے کیا، من اس کا مطلب ہے کون، متا کب، اینا کہاں، کیفا کیسا یا کیسی، ایو ایتن کون سا یا کون سی، کم کتنا، انا کہاں سے، آ کیا، حل کیا۔ یہ سب ادوات استفہام ہیں۔ اب ان ادوات استفہام میں سے کچھ اسماء استفہام ہیں اور کچھ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ تو اسماء استفہام کون سے ہیں اور حروف استفہام کون سے ہیں؟ اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے کہ سوال کے جواب دینے کے بھی عموماً جو ہے وہ دو طریقوں سے جواب دیا جاتا ہے۔ سوال کا جواب بھی بعض سوال کے مختصر جواب دیے جاتے ہیں، مثلاً ہاں یا نہ میں جواب دیا جاتا ہے، اور بعض سوالات کا تفصیلی جواب دیا جاتا ہے۔ اب وہ سوال جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہو تو اس کو جب سوالیہ بناتے ہیں تو اس کے لیے حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حروف استفہام عربی میں دو ہیں جو میں نے آخر میں بولے ہیں، آ یعنی الف اور اس کے اوپر حمزہ، اس کو بولتے ہیں حمزہ، اور حل، حل کیا، ان دونوں کا معنی ہے کیا۔ یہ حروف استفہام ہے اور یہ عموماً ایسے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں جن کا معنی ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ مثلاً مثال دوں کہ آ رأیتا زیدن، آ کا مطلب کیا، رأیتا تم نے دیکھا، زیدن زید کو، کیا تم نے زید کو دیکھا۔ تو اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں آ سکتا ہے، یا تو آپ کہو گے جی ہاں، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے نعم، جی ہاں، اور یا آپ کہو گے نہیں، تو اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لا، نہیں۔ اور اسی طرح یا پھر آپ کہو گے ہاں کیوں نہیں دیکھا، تو پھر آپ کہو گے بلا۔ یہ تین الفاظ ہیں۔ تو ایسے سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہو ان کو جب سوالیہ بنایا جاتا ہے تو اس میں حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ حروف استفہام کتنے ہیں؟ دو، آ یعنی کہ حمزہ الف، اور حل۔ جیسے ابھی میں نے مثال آ کی دی ہے، ایک اور قرآن پاک سے مثال دے دوں۔ قرآن پاک کی سورت ہے نا، سورت علم نشرہ، علم نشرہ لک صدرک، تو سب سے پہلے آ کا لفظ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اس کو کہیں گے حرف استفہام۔ علم نشرہ لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اسی طرح قرآن پاک میں آرائیت الذی، کیا تم نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے؟ یہ بھی آ حرف استفہام ہے۔ اور اسی طرح وہ جو سورہ فیل ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس میں بھی آ جو ہے وہ شروع میں دیا ہوا ہے، وہ جو حمزہ شروع میں دیا ہوا ہے اس کا وہ حرف استفہام ہے کہ کیا تم نے اصحاب فیل کو دیکھا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ہی وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اور تمام ارواح سے جو عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا الست بربکم۔ اب اس میں بھی آ شروع میں آیا ہوا ہے، یعنی الف حمزہ شروع میں آیا ہوا ہے،
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो अब इसका जवाब भी देखो कुरान पाक में ही दिया हुआ है, कालू, उन्होंने कहा, बला, क्यों नहीं। अब यानी कि मुख्तसर जवाब दिया हुआ है। तो ये एक तो ये है, दूसरा है हल, ये भी हर्फ इस्तफहाम है और इसका जवाब भी अमूमन हाँ या ना में दिया जाता है। तो अब हमने तो पहचान करनी थी कि हरूफ इस्तफहाम कौन से हैं और अस्माए इस्तफहाम कौन से हैं। तो हरूफ इस्तफहाम ये दो हैं, एक हमज़ा अलिफ और दूसरा हल। अब हल की भी मिसाल, इसका मतलब भी क्या है और इसकी मिसाल भी कुरान पाक से ही बता देती हूँ कि हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, क्या वो बराबर हो सकते हैं। और इसी तरह कुरान पाक की ही एक आयत है, हल यस्तविल लैलु वन नहार, हल, क्या, यस्तवी, बराबर हो सकते हैं, अल-लैल, रात, वन नहार, और दिन, क्या दिन और रात बराबर हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते ना, तो मुख्तसर ही जवाब है ना कि नहीं। तो बाकी जितने हैं वो सब के सब अस्माए इस्तफहाम हैं, जैसे मन। अब मन का मतलब मैंने आपको बताया है कौन, और इसका अब मिसाल अगर मैं आपको दूं कि इसका जुमला बनाते हैं कि वो कौन है, तो इसकी अरबी आप लोग क्या लिखोगे, मन हुआ, वो कौन है। तो इसका जवाब अगर हम देखते हैं तो इसके जवाब में हम नाम या ला नहीं लगा सकते, हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका हमें तफसीली जवाब देना पड़ता है। तो वो जिसका तफसीली जवाब देना पड़ता है वो कौन से होते हैं, अस्माए इस्तफहाम होते हैं, यानी कि मन हुआ, वो कौन है। तो आगे आप लोग ये तो नहीं कहोगे ना जी हाँ, या ये तो नहीं कहोगे ना नहीं, आप कहोगे वो कौन है, यानी वो या तो वो किताब है, या आपको सॉरी किताब नहीं, मन हुआ वो किसी आदमी की तरफ इशारा है, या वो मेरा उस्ताद है, हुआ उस्ताजी, हुआ वालिदी, या हुआ अखी, वो मेरा भाई है, या हुआ राजुलन सालिहुन, कुछ भी लगा सकते हो। इसी तरह कुरान पाक में आता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु कर्ज़न हसनन, कौन है जो आपको कौन है वो जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे। और फिर कुरान पाक ही की एक आयत है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। तो ये मन का मतलब कौन, और ये अस्माए इस्तफहाम में से है। इसी तरह मा का मतलब क्या। अब जुमला है मा हाजा, ये क्या है, मा इस्मो का, आपका नाम क्या है। तो इसी तरह मता, मता का मानी कब, ये वक्त के तयन के लिए होता है, मसलन कब, ऐसा कब होने वाला है। मसलन कुरान पाक में ही आता है कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो इसका जवाब भी कुरान पाक में साथ ही दिया हुआ है, अला इन्ना नसरल्लाह करीबुन, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। और इसी तरह ऐना, कहाँ, ऐना तज़हबा, आप कहाँ जा रहे हो, ऐना अबू का, आपका वालिद कहाँ है। इसी तरह कैफ़ा, कैफ़ा हाल पूछने के लिए किया जाता है, या कैसा, किस तरह, जैसे आप लोग उर्दू में कहते हो क्या हाल है, इंग्लिश में कहते हो हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। तो आप लोग अरबी में जब हाल पूछोगे तो क्या कहोगे, कैफ़ा हालो का, कैफ़ा हालुकुम। और इसी तरह अगर ये बच्चियाँ आपस में हाल पूछेंगी तो फिर क्या कहेंगी, कैफ़ा हालुकी। का के ऊपर जब ज़बर होगा तो वो मुज़क्कर हाजिर होगा, और काफ के नीचे जब ज़ेर होगा तो वो क्या होगा, मुअन्नस हाजिर होगा। तो जब आपस में आप बात करोगी, एक दूसरे का हाल पूछोगी, तो फिर आप क्या कहोगी, कैफ़ा हालुकी, आपका कैसा हाल है, क्या हाल है, कैसी हो। और फिर जवाब में क्या कहोगी, अना बिखैरिन, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी कह सकती हो। और इसके बाद है अन्ना, अन्ना भी अस्मा इस्तफहाम में से है, और ये भी कुरान पाक की आयत से ही आप लोगों को बता दूं जुमला। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरा में आते और बहुत सारे फल देखते, तो फरमाते कि या मरियम अन्ना लकी हाजा। अब देखें लकी आ गया है ना, लका तो नहीं आया ना, क्योंकि मरियम के साथ लकी, काफ के नीचे ज़ेर है, तो ये मुअन्नस की अलामत है। या मरियम, ए मरियम, अन्ना, कहाँ से, लकी हाजा, तुम्हारे लिए ये सब तुम्हारे लिए कहाँ से आया है। और कम, कम का मतलब है कितना।
اچھا یہ جو کم ہے یہ کم استفہامیہ بھی ہے اور کم خبریہ بھی ہے۔ کم استفہامیہ یعنی کہ کتنا، مثلا تعداد پوچھی جاتی ہے، یا ایسے کہ کم سنتن عمرو کا، آپ کی عمر کتنی ہے۔ کم درہمن عندکا، کم درہمن عندکا، آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، درہم کتنے ہیں، آپ کے پاس کتنے درہم ہیں۔ اور کم خبریہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا ہم اردو میں معنی کریں گے کتنے ہی، یعنی کہ تعداد معلوم نہیں ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے جیسے ہم کوئی جملہ بولیں نا، جیسے اب کلاس میں ہم کہیں کہ کتنی ہی لڑکیاں فیل ہو گئیں، کتنی ہی تعداد آج کم ہے، تو اب ہم نے کنفرم تعداد نہیں بتائی، تو اس کے لیے یہ کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کم خبریہ۔ تو عربی میں اس کی ایک مثال دوں کہ کم رجلن ضربتو، میں نے کتنے ہی آدمیوں کو مارا ہے۔ تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنے سے مراد کتنے ہیں، بس ایسے ہی بتا دیا، اندازہ بتا دیا میں نے کتنے ہی۔ تو اب یہ جو کم خبریہ اور کم استفہامیہ ہے، اردو میں تو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ جب استفہامیہ ہوگا اس کا مطلب کتنا ہے، اور جب کم خبریہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے کتنا ہی، یعنی کہ کتنا ہی، کتنے ہی۔ اب عربی میں بھی اس کی کچھ پہچان ہوگی، وہ پہچان کیا ہوگی کہ کم استفہامیہ کے بعد جو اسم آتا ہے، مثلا ابھی میں نے بولا کم سنتن عمرو کا، کم سنتن عمرو کا، تو یہ جو کم کے بعد لفظ آیا ہے یہ ایک تو نکرہ ہوتا ہے، دوسرا یہ واحد ہوتا ہے، اور تیسرا یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر دو زبر یا ایک زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے لفظ بولا تھا کم درہمن عندکا، تو اب یہ دیکھیں درہم، اور درہم کو کیا کیا ہوا ہے، زبر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً سے مراد ہے کہ یہ یعنی اس طرح ہوتا ہے۔ اور جو کم خبریہ ہے تو اس کے جو بعد کا اسم ہوتا ہے وہ عموماً حالت جر میں ہوتا ہے، مثلا یہ کم رجلن، اور یہ واحد بھی آ جاتا ہے اور جمع بھی ہو جاتا ہے، بس یہ معمولی سا اس میں فرق ہے۔ تو کم یعنی کہ دو معنوں میں ہو گیا، اور ایک استفہامیہ اور ایک کم خبریہ۔ اس کے بعد ان دونوں میں ایک فرق اور بھی ہے، اسماء استفہام اور حروف۔ یہاں تک تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اب یہ سارے کے سارے اسماء استفہام ہیں۔ اب جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے ادوات استفہام میں، ان میں دو یعنی کہ کچھ حروف استفہام ہیں، کچھ اسماء استفہام ہیں۔ اب حروف استفہام صرف دو ہیں، وہ کون سے ہیں؟ حمزہ یعنی کہ الف اور اس کے اوپر حمزہ، اس کا مطلب بھی کیا ہے، اور حل، اس کا مطلب بھی کیا ہے۔ باقی جو ما، من، متا، اینا، کیفا، ایون، کم، انا، یہ سارے کے سارے اسماء استفہام ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، ایک فرق ہے، وہ کیا فرق ہے کہ جو حروف استفہام ہیں یہ جملے میں اعرابی تبدیلی نہیں لاتے، اور یہ جملے میں مبتدا یا فاعل بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ میں نے ابھی بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ اردو سے ہمیں اس کی ذرا آسانی سے پہچان ہو رہی ہے کہ بس یہ ہاں یا نہ میں جواب ہوتا ہے، تو زیادہ اس کی تبدیلی نہیں آتی، اعرابی تبدیلی بھی نہیں آتی، اور یہ جملے میں مبتدا یا فاعل بھی نہیں بن سکتے۔ جبکہ اسماء استفہام جو ہیں وہ مبتدا، فاعل یا مفعول بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسماء استفہام میں تبدیلی آتی رہتی ہے، حروف استفہام میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ یہ جو اسماء استفہام ہیں ان میں یہ جو ابھی میں نے بولے تھے اسماء استفہام، یعنی کہ ما، من، متا، اینا، کیفا، ایو، ایتن، کم، انا، یہ اسماء استفہام، ان میں سوائے ایون اور ایتن کے باقی سب اسماء استفہام مبنی ہیں۔ اب مبنی کیا ہے؟ مبنی وہ ہے وہ الفاظ عربی میں ایسے الفاظ جو رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے، اور یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی حالت جر
میں آ جاتے ہیں، جری حالت میں آ جاتے ہیں، نسبی حالت میں آ جاتے ہیں، رفعی حالت میں آ جاتے ہیں، تو ان کا اپنی جگہ پر، اب حاضہ کو آپ لوگ کسی جگہ پر بھی رکھو، حالت رفعی میں رکھو، حالت نسبی میں رکھو، حالت جری میں رکھو، یہ ایسے ہی رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. ما، متا، اینا، کیفا، یہ سب مبنی ہے، اور ایون اور ایتن یہ جو ہے وہ غیر مبنی ہے. ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اسماء استفہام کہ شروع میں حروف جارہ لگانے سے پھر ان کے مفہوم میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے حروف جارہ کی مناسبت سے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.